مقابلہ الا ایام وہ ایک دن بھی ہو جو 50,000 سال کا ہے، کس کے بس میں ہے وہ برداشت کر سکے؟ قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کریم ہے۔ اب الا ایام معدودہ کہ ہمیں تو چند دن بس وہ جو ہے آگ چھوئے گی اور اس کے بعد ختم۔ وہ چند دن کیا، ایک لحظہ ہم اس جہنم کو خدا پناہ عطا فرمائے نہیں برداشت۔ انبیاء اس سے روتے ہوئے نظر آئے ہیں، انبیاء روتے ہوئے پناہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اولیاء خدا پناہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، پناہ مانگتے ہوئے اس عذاب سے، اس جہنم سے۔ تو ہم ظاہر ہے ہمارے لیے تو بس اتنا ہے کہ رب رحم ضعف بدنی، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارا بدن بہت ضعیف و ناتوان ہے، ہم میں سخت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کہ ہم ایک لحظہ بھی اس کا عذاب برداشت کر سکے، جسے پھر وہ خود دردناک کہتا ہے۔ یہ گرمی کا موسم، یہ پھر بھی رحمت ہے، یہ موسم عذاب کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ جو آگ ہے، یہ جو ہم آگ جلاتے ہیں، جس پہ ہم سالن روٹی کرتے ہیں، یہ آگ جو ہے رحمت کی آگ ہے، یہ عذاب کی آگ نہیں ہے، رحمت کی آگ ہے۔ اگر یہ آگ نہ ہو تو ہمارا کھانا پینا کس طرح ہو؟ ہمارے کھانے پینے کے لیے اور یہ سارے انتظامات کے لیے یہ آگ جلائی گئی، یعنی یہ رحمت کی آگ ہے۔ جو رحمت کی آگ ہے وہ اتنی گرم ہے، اتنی شدید ہے، اور جسے عذاب حریق کہا گیا، عذاب علیم کہا گیا، عذاب شدید کہا گیا، عذاب عظیم کہا گیا، وہ خدا پناہ عطا فرمائے۔ ہمارے بس میں کہاں ہے کہ ہم بیچارے اور کمزور مخلوق اور ذلیل ترین مخلوق خدا کی، یعنی انتہائی ناقص اور انتہائی حقیر مخلوق جو ہیں وہ اس کو برداشت کر سکیں، ہمارے اوقات اور بس میں نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم یار خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ ہمارے مومنوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ چیز بھر رہے ہیں، وہ زہر بھر رہے ہیں، وہ انتہائی دھوکہ بھر رہے ہیں کہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بالکل آرام سے بس ایسے کرنا ہے اور ایسے نکل جانا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسی ذات ہمیں تعلیم دینے کے لیے وہ معصوم ہیں، معصوم ہیں، وہ جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں۔ قسیم النار والجنہ، وہ قسیم النار والجنہ ہیں، انہیں کوئی خوف ڈر نہیں، وہ تو خود تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہماری تعلیم کے لیے وہ اپنے ہاتھ کو اپنی ریش مطہر میں ڈال کے، اپنی ریش مطہر کو اپنے ہاتھ میں ڈال کے رات کے وقت یہ جو ہے رو رو کے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، خدایا زاد راہ علی کے پاس تھوڑا ہے، علی کے پاس سامان سفر بہت کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وہ قسیم النار والجنہ ہیں، وہ معصوم ہیں، انہیں کیا خوف اور کیا، وہ تو تقسیم کرنے والے ہیں۔ ان کی مرضی سے جنت اور جہنم ہے، جس کو وہ چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کو وہ نہ چاہیں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ کس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ ہمارے تعلیم کے لیے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، جہنم اتنی کوئی آسان نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چند شاید جو ہے 2 یا 3 دن باقی، اس کے علاوہ اب یہ جو رہ گئے ہیں، یہ اس کو اپنی زندگی، کل ہی آپ دیکھیں کہ نوجوان کو ہم دفن کیا ہے، سارا جانتے ہیں، خدا مغفرت کرے اس نوجوان کی اور باقی تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیں کہ جوان، بالکل جوان ہے، جوان ہے، یکم رمضان المبارک اور باقی کچھ ایام تک تو ٹھیک تھا نا، 2-4 دن ہی طبیعت کا اچانک خراب ہو کے کوئی پتہ چلتا ہے موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ہماری سانسوں کو مہلت عطا فرمائی ہے، موقع دیا، موت آ گئی، جب ملک الموت نظر آ گیا اس کے بعد پھر ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے جس کا نہیں پتہ کس وقت ختم ہو جائے۔ ابھی بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابھی تو وہ نماز پڑھا رہا تھا، مر گیا، یہ اتنی سی دیر لگتی ہے۔ ابھی تو ہم اسے دیکھ کے آئے ہیں، خبر لگے جی وہ مولوی صاحب چلے گئے،
کیا ٹائم کیا پتہ چلتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جو تھوڑا سا یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، جو سانسیں اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر یہ اتنا عظیم مہینہ جس کے چند لحظے بچے ہوئے ہیں، چند لحظے ہیں، چند لحظے ہیں، شاید ہماری زندگی کے آخری ہوں، شاید اس کے بعد ہمیں نصیب نہ ہو، بالکل آخر ہو، جمعۃ الوداع ہے، بالکل آخری لحظات ہوں شاید ہماری زندگی کے۔ تو اس میں اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، غور و فکر، محاسبہ ہے۔ اللہ جو ایام ہم نے گزارے ہیں، یہ مہینہ اب تک گزارا ہے، اس میں اب تک اگر ہم بدبختیوں سے نکل کر خوش بختیوں میں داخل نہیں ہو سکے، بحق محمد و آل محمد، گھبرائے وہ جس کے پاس محمد و آل محمد جیسا وسیلہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جیسی سفارشیں موجود ہیں، مصطفیٰ جیسی رحمت للعالمین ذات، علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی رحمت ذات، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی رحمت للعالمین کی رحمت ذات، سرکار حسنین اور باقی اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے رحمت خدا ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اسی لیے کہ ہم اپنی اصلاح اور نجات کا سامان کر لیں ان کے زیر سایہ۔ تو یہ چند دن جو ہیں یہ بچے ہوئے، ان میں ہم نے کوشش کرنی ہے تنہا بیٹھ کے، اور بالخصوص آج جمعۃ المبارک، حدیث میں رسول قنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم روزانہ پورے ماہ مبارک رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 1,00,000 ایسا بندہ جس پر جہنم واجب اور لازمی ہو چکی ہو، انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ روزانہ 1,00,000 ایسا انسان جو واجب العذاب ہو، اسے جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو جمعۃ الوداع، آخری شب جمعہ اور جمعہ، یہ جو آج جمعہ، ابھی شب جمعہ تو ظاہر گزر گئی، پہلا فرسٹ ٹائم بھی جمعے کا گزر گیا، اب چند گھنٹے بچ گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آخری پھر شب جمعہ، اور بلکہ آخری نہیں ہے، خدا معافی عطا فرمائے، آخری نہیں ہے، ہر شب جمعہ، اب ظاہر ہے کہ اب ویسے ہی آخری ہو گیا ہے نا، آخری ہو گیا ہے، چند لحظے بچ گئے ہیں، ہر شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کے ہر لحظے میں اس میں ہے پورے مہینے کے افطار کے وقت، اور شب جمعہ اور روز جمعۃ المبارک کے ہر لحظے میں، یعنی ہر گھڑی میں اللہ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک۔ پھر فرمایا کہ جتنے اس پورے مہینے میں آزاد کیے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کی آخری رات اور آخری دن اتنے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جتنے پورے مہینے۔ تو یہ آخری ٹائم جو ہے، یہ بس یہ جس طرح اب مثال ہے، خدا معاف کرے، بہرحال صرف مثال ہی ہے، خدا خود جانتا ہے، وہ جس وقت شام کو وہ ہم نے وہ بازار میں اگر کوئی فروٹ خریدنے جائیں، آج کل خربوزے کا سیزن ہے مثلا، مثال دے رہا ہوں، یا کچھ اور لینے جائیں، تو بالکل شام کا ٹائم ہو جائے، وہ ٹماٹر ہے یا پیاز ہے یا کچھ بھی ہے لینے جاتے ہیں، بالکل شام کا ٹائم، اب دکاندار جو ہے وہ سودا نکالتا ہے کہ وہ بس یہ جو ہے یہ کسی طرح خالی ہو جائے، نکل جائے، تو اچھا یہ سارا لے جاؤ جی اتنے کا، جتنا پڑا ہے یہ سارا لے جاؤ اتنے کا۔ آخر ماہ رمضان المبارک میں اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے لیے، اور ابھی بھی ٹائم ہے، بس آخری ٹائم رہ گیا، اچھا آؤ تھوڑا سا ایک آنسو کا قطرہ بہاؤ اور ساری رحمت لے جاؤ۔ جہنم جو ہے اس سے آزاد، بس آخری ٹائم رہ گیا، بالکل اینڈ جو ہے یہ آخری دن، آخری 2-3 دن جو ہیں وہ بالکل خدا کی رحمت اس طرح کہ بس ایسے آؤ اور لے جاؤ، بالکل اسی طرح جو ہے خدا ان گھڑیوں میں، ان لحظات میں اپنی رحمت جو ہے وہ نچھاور فرما رہا ہے۔ تو آخری لحظوں میں یہ اب ظاہر ہے کہ یہ بات ہی مکمل نہ ہو سکی کہ رحمت خدا اور خوف خدا، یہ دونوں جو ہیں، اس کو مایوس ہونا بھی کفر ہے، اور بالکل بے خوف ہو جانا رحمت خدا سے، یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے
نہیں ہے۔ دونوں خوف اور امید دونوں کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ایک صلوات پر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب جمعۃ الوداع کے اعمال پر وہ ایک دعا ہے، وہ کم از کم جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ نماز میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو آتی ہے تو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا۔ یہ دعا معصوم فرماتے ہیں جو بندہ جمعۃ الوداع کو یہ دعا پڑھتا ہے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز اسے لازمی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اگر یاد کر لیں بعد میں تو یہ بار بار شام تک پڑھی جا سکتی ہے، مغرب تک کون سی پتہ نہیں قبول ہو جائے۔ تو دو چیزوں میں سے ایک چیز لازمی حاصل ہوتی ہے، یا اسے آئندہ سال تک عمر میں مہلت دے دی جاتی ہے، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے کہ اسے آئندہ کا رمضان المبارک نصیب ہو جائے، یا اگر اتنی زندگی میں مہلت نہیں رہی اس کی، بس اسے اب ٹائم ختم ہو گیا، اسی سال مر جانا ہے، تو پھر اللہ اسے اپنی آغوش رحمت میں لیتا ہے، اس پر عذاب نہیں کرتا۔ یعنی یہ چھوٹے سے دو جملے۔ اس کے علاوہ جو ضروری چیزیں، ضروری باتیں دو عرض کرنی ہیں، اس میں یہ ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک تو یہ ہے کہ فطرہ، اس میں عموماً کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں، اور فدیہ، وہ اس کی طرف ایک دو باقی مسائل آپ تقریباً انشاءاللہ یقیناً جانتے ہیں۔ وہ نشاندہی کرنی ہے کہ ہمارے معاشرہ بعض اوقات اتنی غلطیوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، واضح اور صریح عرصوں دراز دین پر عمل کرنے والے لوگ بعض اوقات جو ہے وہی بہت بڑی اور میجر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس کی طرف نشاندہی ظاہر ہے کہ ضروری اور فریضہ ہوتا ہے، کم از کم جو خادم ہوتا ہے مسجد کا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتائے، وگرنہ ظاہر ہے کہ روز حشر حقوق ہیں لوگوں کے جو پوچھے جائیں گے حق کی ادائیگی کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فطرہ آپ پورے ماہ مبارک رمضان میں کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عید کا چاند دیکھ کر پھر ہی دیا جائے، یا آج کل میں اگر نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ مستحق تک پہنچ جائے۔ مستحق میں آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف، اس میں ضروری ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، فقیر آپ تعریف جانتے ہیں کہ جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ نہیں رکھتا، شیعہ اثنا عشری ہو اور نمازی ہو، بے نماز نہ ہو، یہ شرائط میں سے ہے۔ نمازی ہو یعنی اندر جا کے گھر میں تو نہیں دیکھنا، ظاہر میں بے نماز نہ ہو، یعنی دین پر عمل کرنے والا، علی الاعلان کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ ایسا فقیر جو ہے جو اپنے سال کے اخراجات نہیں رکھتا، اس کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ عید سے پہلے، تاکہ عید کی اگر تیاری کرنی ہے تو، البتہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ابھی دینا ہے عید کے چاند سے پہلے جو ہے اس کو آپ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نیت میں اس کو بطور قرض دیں۔ اس کو مثلاً میرا مثال ہے 1000 روپیہ بن رہا ہے تو اس کو قرض کی نیت کے ساتھ 1000 روپیہ دے دیں۔ جب عید کی رات آ جائے اس وقت پھر نیت کر لیں چاند کے بعد کہ وہ جو میں نے اس کو 1000 روپیہ قرض دیا تھا اس کو میں فطرے میں تبدیل کرتا ہوں۔ اس کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ اپنا خرچ کرتا رہے، وہ کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ پہلے دینا۔ البتہ یہ ہے کہ فطرے کی بھی نیت، آسان طریقہ یہ ہے، لیکن فطرے ہی کی نیت کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری اس میں مین چیز جو خیال رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جس رقم کو ہم نے فطرے کے لیے معین کر لیا ہے، نکال لیا ہے، یہ مثلاً یہ پیسے ہیں فطرے کے، جس رقم کو ہم نے معین کر لیا ہے زکوٰۃ کے لیے، اس کو بعد میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثلاً اب وہ کھلے تھے پیسے میری جیب میں، مجھے 1000 روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے کھلوں کی، 1000 روپے، اچھا میں یہ ادھر سے یہ 500 جو فطرے کے لیے نکالے تھے وہ لے لیتا ہوں، اور یہ 1000 یہ چینج بھی نہیں کر سکتے، اتنی حد تک بھی یہ چینج نہیں کر سکتے زکوٰۃ کے اندر، چاہے یہ زکوٰۃ فطرہ ہے جسے زکوٰۃ بدن کہا جاتا ہے، چاہے زکوٰۃ مال ہے، کوئی بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ یا زکوٰۃ کی چیز جب معین کر دی جاتی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کے بعد اس میں چینجنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اکثر جو ہے بعض اوقات ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور 170 روپیہ جو ہے وہ تقریباً اگر کمی بیشی ہے شاید میں بول رہا ہوں،
3 کلو جو ہے وہ آٹا یا گندم، اب دیکھ لیں کہ آٹا گھر میں ہم لاتے ہیں یا گندم لاتے ہیں، آٹا یا گندم جو چیز ہم گھر میں لاتے ہیں، اگر آٹا خریدتے ہیں تو آٹا، اگر گندم خریدتے ہیں تو گندم، 3 کلو اس حساب سے ریٹ بنا کے جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد فدیہ جو سالانہ ادا جو آپ جانتے ہیں کہ جن پر روزہ، فطرے کو توڑنا بھی نہیں ہے، آدھا فطرہ، مثلا 100 روپیہ، مثال دے رہا ہوں، صرف 100 روپیہ ہے تو 50 اس کو 50 اس کو، ایسا نہیں کیا جا سکتا، جس کو دینا ہے وہ ایک فطرہ پورا دینا ہے۔ اس کے بعد جی فدیہ جو لوگ بیچارے ضعیفی کی وجہ سے یا بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے یا جن لوگوں پر 8 اشخاص پر روزہ پتہ نہیں ریٹ، چلے وہ بعد میں بنا لیں، میں نے ابھی ریٹ پتہ نہیں جی، 2200 ہے میرے خیال ہے مان، 3 کلو جو ہے بس وہ یہ حساب کر لینا ہے اور ریٹ نکال لینا ہے جی، اللہ خیر، 55 روپے کلو ہے جی، چلیں یہ بھی آ گیا جی۔ تو اب البتہ اگر میں آٹا لاتا ہوں تو آٹے کا ہم کم چنتے ہیں، وہ زیادہ والا نہیں چنتے، تھوڑے سے 5-10 روپے اگر زیادہ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فدیے میں ایک میجر غلطی جو کی جاتی ہے، میجر غلطی، باقی وہ سب جو ادا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ 30 دنوں کا فدیہ دیتے ہیں، اس میں ایک غلطی جس کی نشاندہی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں روزانہ کے حساب سے 3 پاؤ کے پیسے بنا کے مہینے کے نکالتے ہیں، یہ 3 پاؤ روزانہ کے حساب سے وہ بنا کے، یہ ہمارے معاشرے میں مشہور اور رائج ہو چکا ہے، یہ غلط ہے۔ جو فدیہ ہے، فدیے کے لیے صرف اور صرف طعام دیا جاتا ہے، طعام دینا ضروری ہے، صرف اور طعام، پیسے نہیں دیے جا سکتے، اگر ہم پیسے دیں گے تو پیسے دینا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں ہے، صرف طعام میں مثلا 2 روٹی، سالن کی پلیٹ اور چائے یا دودھ وغیرہ یہ کر کے تقریباً 110-20 روپے جو ہے کے حساب سے ایک دن کا کھانا، وہ 30 کھانے ملا کے 120 روپے اگر احتیاط کے ساتھ کریں اس سال کے لیے، 120 روپے احتیاط کے ساتھ اگر کریں تو یعنی 4600 روپیہ، 4600 کی گندم خرید کے وہ کسی فقیر کو پہنچانی ہے، یا آٹا خرید کے 4600 کا وہ فقیر کو پہنچانا، یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پیسے نکالتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، طعام ہی دینا ہوتا ہے جو فدیہ ہے۔ خداوند بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمان علیہ السلام کا صدقہ